کم عقل ہوتی ہے. عورت فساد کی جڑ ہے. عورت یعنی خسارہ. عورت وہ تو مرد کی پھسلی سے بنی ہے, تو پھر اس کا تو کسی چیز میں کوئی اختیار ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ باتیں ہماری سوسائٹی تھوڑی کرتی ہے, یہ تو وہ باتیں ہیں جو پروردگار عالم نے ہماری سوسائٹی کی سوچ کے مطابق قرآن اور حدیثوں میں بتائی ہے. تو پھر یہ باتیں تو غلط نہیں ہو سکتی. تو کیوں نہ ہمارے آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ عورت جس نے آپ کو جنم دیا, جو اپنی آپ کی خوشی کے لیے نہ جانے کتنی چیزیں قربان کر دیتی ہے, وہ عورت جو اسلام میں اتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے, کیا اسی عورت کے لیے پروردگار عالم اتنی چھوٹی باتیں کر سکتا ہے؟ یا پھر یہ ہمارا کلچر ہے, سوسائٹی ہے, جس نے اس طرح کی باتوں کو اسلام کے جامع میں اسلام کے نام پر عام کیا ہے؟ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر رضا عباس صاحب. آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں پروفیسر صاحب یہی کہنا چاہوں گی کہ لوگ عورت کو کم عقل سمجھتے ہیں, تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کو انٹرویو دے رہے ہیں؟ نہیں بھائی, مجھے کیوں جو ہے وہ مسئلہ ہوگا, اور میں ایسا مانتا بھی نہیں ہوں, اور میرا ایسا ماننا نہیں ہے کہ عورت ناقص العقل یا کم عقل ہوتی ہے. جی, سب سے پہلے یہی جاننا چاہتی ہوں میں اولاً جو باتیں آج کلچر میں عام ہو چکی ہے, یہ کہہ کر کہ اسلام نے ان چیزوں کو بانٹا ہے. سب سے پہلے عورت گھر میں ڈیسیجنز اوپینینز نہیں دے سکتی, ہم کم عقل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ گھر کے جو کام ہیں یہ تو عورتوں کو کرنا چاہیے, تاکہ مرد تو باہر کمانے کے کام کرتے ہیں, تو بچوں کی تربیت کی بات ہو, گھر کے کام ہو, کوکنگ ہو, ان چیزوں میں مرد کا کوئی لینا دینا نہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کل عورتیں اپنے بچوں کو چائے تک بنانا نہیں سکھاتی ہے, تاکہ پہلے ماں نے پلایا پھر بیوی پلا دے گی. تو انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی یونیورسل چیز نہیں ہے جو سب کو آنی چاہیے, یہ ایک جینڈر رول ہے. تو یہ جو چیزیں بانٹی گئی ہے کہ لڑکے کو زیادہ پڑھانا ہے, لڑکی پر دھیان نہیں دینا ہے, لڑکی آگے جا کر کیا کرے گی, تو کیا یہ اسلام نے کہا ہے یا یہ سوسائٹی نے اپنے کنوینئنس کے لیے بنایا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں ہے اس کو کہ یہ سب باتیں سماج کے بنائے ہوئے فرسودہ روایات ہیں, فرسودہ باتیں ہیں, جن کو کہیں نہ کہیں مذہب میں جگہ دے دی جاتی ہے. اصل میں بات کیا ہے نیلم, بات یہ ہے کہ زمانہ قدیم سے عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. زمانہ قدیم سے, شروعات سے, جتنے پہلے آپ ہسٹری میں چلے جائیں, چاہے آپ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی سویلائزیشن, جن کا نام آپ نے لیا گریک سویلائزیشن. اب گریک سویلائزیشن میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ یعنی گریک سویلائزیشن میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ جہاں جو ہے سقراط اور جو ہے افلاطون یعنی پلیٹو اور ارسطو جیسے بڑے بڑے مفکر جنہوں نے پوری دنیا کو سکھایا, پڑھایا, فلسفہ دیا, وہ اس سوسائٹی میں عورت ایک دوسرے کو تحفے میں دی جاتی تھی. اب آپ سوچ سکتے ہیں, یا اسی طریقے سے اور بہت سے, یہ جو ایران کی سویلائزیشن تھی یہاں بھی یہی حال تھا عورت کا, اور ہمارے قدیم ہندوستان میں بھی ایسے ہی بہت سی چیزیں رائج تھیں, بڑی بری بری رسمیں رائج تھیں عورت کے تعلق سے. اور عرب کو تو آپ جانتی ہی ہیں کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی, کیونکہ وہ اپنے لیے بچیوں کو پالنا اپنے لیے ننگ و عار سمجھتے تھے. تو اب ایسے حالت میں ایک انتہائی, اچھا اس میں عیسائیت کو تو میں نے چھوڑ ہی دیا, عیسائیت تو سب سے زیادہ عورت کی دشمنی میں آگے بڑھی ہوئی تھی, جو یہ کہتی تھی کہ عورت کا وجود جو ہے وہ گناہ ہے, اس لیے کوئی بھی جو فادر بنے, یعنی فادر سے مراد جو بشپ بنے, جو پریسٹ بنے, وہ ہرگز جو ہے وہ شادی شدہ نہ ہو. سب کی دنیا کا, پوری دنیا کا باپ بننے کے لیے اسے اپنا باپ ہونا ترک کرنا پڑے گا, یعنی وہ کسی کا باپ نہ ہو حقیقت میں, تب وہ دنیا میں فادر کہلائے گا. یہ تو اچھا, اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ حضرت ہمارے بابا آدم کو ان کی بیوی نے گمراہ کیا, حضرت حوا نے گمراہ کیا. اوریجنل سن کا تصور کیا ہے؟ اوریجنل سن, واٹ از اوریجنل سن؟ اوریجنل سن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت میں کہ اس پیڑ کے پاس نہ جانا, اور جو ہے وہ حضرت حوا, شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا, اور حضرت حوا نے گویا حضرت آدم کو بہکایا. جی, آج بھی یہی بات عام ہو جاتی ہے کہ عورتیں بھڑکاتی ہیں, عورت بھڑکاتی ہے, عورت بہکاتی ہے.
تو عیسائیت نے اس کو اپنے مذہب کا ایک ٹینٹ بنا دیا, اس مذہب کا اصول بنا دیا کہ صاحب جو بھی ہے عورت کا سایہ بھی پڑا تو تم گنہگار ہو جاؤ گے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں اسی طریقے سے یعنی یہ ہمارے عرب کے ماحول تھے. اب ایسے میں آپ سوچئے کہ ایک بہت ہی ماڈرن دین جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے, طلوع اسلام ہوتا ہے, اور جزیرہ نماء عرب میں, عریبین پیننسولا میں اسلام آیا, جس نے زبردست عورتوں کی حالت میں تبدیلی لانے کی کوشش کی. تو کیا یہ نہیں ممکن ہے کہ لوگوں کی جو مینٹیلٹی تھی وہی فرسودہ پرانی تھی, انہوں نے کیا کیا کہ اس مذہب کی روایات میں بھی وہ فرسودہ روایات گھسیڑ دی, فیبریکیٹ کر دیا, اور سماج کی وہ باتیں جن کو اسلام ترک کرانے کے لیے آیا تھا, ہے نا. بتائیے رسول اسلام اپنی بیٹی کی کتنی عزت و احترام کیا کرتے تھے, کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے تاکہ سماج میں بیٹیوں کی عزت و احترام بڑھے اور آگے بڑھائیں اس کو. لیکن یہ کہ صاحب پبلک نے اس سے کچھ نہیں سیکھا, اور وہ یہ سمجھتی تھی, اور وہ باقاعدہ پیغمبر کے اس عمل کو بڑے خیرگی کے عالم میں دیکھتی تھی کہ ہیں بیٹی بھی اس منزل کی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے تو باپ کھڑا ہو جائے, جب وہ آئے تو وہ اس کی پیشانی کو چومے اور اسے اپنی جگہ بٹھائے. تو کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے. تو بھائی اچھا, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ ایک پیسے کی رائٹ ٹو پراپرٹی عورت کو نہیں تھا, اور اسلام نے آ کے اس کو میراث کا حق اس کے ہاتھ میں دے دیا. تو اب ایسی حالت میں جو اتنا انلائٹنڈ مذہب تھا, آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا تعجب ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی مرضی اور اپنے جذبات اس میں جو ہے وہ داخل کر دیے, اور یہ چاہا کہ یہ دین تو پوری طرح برابری دے رہا ہے, تو کیوں نہ ہم کلچر کے اعتبار سے, کیوں نہ ہم روایات اور فرسودگی کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر ڈال دیں کہ عورت بہرحال مرد سے کم رہے. لیکن جب قرآن مجید ہم کھولتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ قرآن پہلے تو یہی اوریجنل سن کی بات دیکھیے کہ آدم کو کس نے بہکایا؟ ہوا نے بہکایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے جملے کیا ہیں؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ, دونوں کو شیطان نے بہکایا. اس کا مطلب شیطان مرد کو بھی بھڑکاتا ہے, عورت کو بھی بھڑکاتا ہے. تو دونوں کو بہکانے کی صلاحیت شیطان میں ہے, اور دونوں میں بھڑکنے کی صلاحیت پیدا ہے. تو عورت کو الزام دینا بے معنی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بات ہے. دوسری بات, کوئی ایک عبادت اسلام کی ایسی نہیں آپ بتا سکتی جس میں جو ہے وہ آپ کو تخصیص کی گئی ہو کہ یہ عبادت عورت نہیں کر سکتی, صرف مرد کر سکتا ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, اور جہاد میں یہ ضرور ہے کہ آرمڈ اسٹرگل میں روکا گیا ہے, لیکن وہ عورت کو فیسلٹی دینے کے لیے. یہاں پہ بھائی دیکھیے خود ہی آپ, اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں پہ سب کو جانا ضروری ہو جائے, لشکر اسلام جو ہے مغلوب ہو رہا ہے, تو عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ جا سکتی ہے نا. لیکن کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کو ریلیکس کر دیا گیا کہ نہیں صاحب آپ نہ کریے, آپ جو ہے وہ ہو جائے. اور جس طرح آپ نے جنگ کا ایگزامپل دیا, تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہمارے لیے بہت بڑا ایگزامپل ہے کہ انہوں نے بھی تو ایک ریولیوشن صرف اپنے خطبوں سے لایا ہے. بالکل, انہیں کوئی آرمز اور ایمونیشنز کی ضرورت نہیں پڑی. تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد اور اسلام کے اصولوں کو جاننے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں دیکھیے مساوات ہے, برابری ہے, آئیڈینٹیکلنس نہیں ہے. آئیڈینٹیکل ہو بھی نہیں سکتے. دنیا میں دو انسان آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو الگ الگ بنایا, اللہ نے ان کی صلاحیتیں الگ بنائی ہیں. تو مرد اور عورت آئیڈینٹیکل نہیں ہیں لیکن برابر ہیں. بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہیں مگر برابر ہیں. رول الگ ہیں مگر برابر ہیں. اور وہ رول زیادہ الگ نہیں ہیں, رول بالکل الگ نہیں ہے. ایک دو رول ایسے ہیں جو دونوں سے مخصوص ہیں, باقی رول وہ ہیں کہ جہاں جو ایک دوسرے کا وہ انجام دے سکتے ہیں. مرد باہر جا کے کما سکتا ہے تو عورت بھی جا کے کما سکتی ہے, عورت گھر کے کام کرتی ہے تو مرد بھی گھر کے کام کر سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی کوئی رول نہیں ہے کہ جو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں الگ کر دیا گیا ہو کہ یہ عورت کرے گی یہ مرد کرے گا, ایسا نہیں ہے. بس ہاں جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا, کچھ بایولوجیکل نیڈس ہیں, کچھ ضروریات ہیں. مثلا بچہ جو ہے وہ عورت ہی پیدا کرے گی, مرد نہیں پیدا کر سکتا. تو وہ رول اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر جو جتنے انسانی کام ہیں, افعال ہیں, ڈیوٹیز ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں, وہ دونوں شیئر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. جس طرح ہم یہاں فیملی لائف کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایسے کوئی رولز کو ڈیوائیڈ نہیں کیا ہے. اللہ کی نظر میں ہر کوئی ایک ہے,
چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورت ہو. تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے پروفیسر صاحب کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں فیملیز میں جب ڈسکشنز ہوتا ہے, کسی چیز کا ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, اوپینینز دینے کی بات آتی ہے, اور اگر عورت اپنا اوپینین دینا چاہے, چاہے وہ کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, MBA ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, ٹھیک ہے, تو اسے یہ کہا جاتا ہے آپ اپنی فیلڈ کا جانتی ہوں گی, ان چیزوں میں آپ کو کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک اور لائن ایڈ کر دی جاتی ہے, برا نہیں مانیے گا لیکن امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت تو ناقص العقل ہے. یہ انتہائی جہالت کے جملے ہیں, یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. عورت کو ہر معاملے میں رائے دینے کا, مشورہ دینے کا پورا حق حاصل ہے. جس گھر میں وہ گئی ہے, جس گھر سے وہ آئی ہے, دونوں گھر اس کے اپنے ہیں اور دونوں گھروں میں وہ مشورہ دے سکتی ہے, مشورہ دیتی ہے. بلکہ اس کا مشورہ اگر صحیح ہے, جمہور کے مطابق ہے, یا اگر وہ عقل پہ زیادہ وزنی, عقل کے میزان کے اوپر زیادہ وزنی ہے وہ مشورہ, تو اس کو قبول کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ جہاں سے وہ آئی ہے وہاں بھی وہ مالک تھی گھر کی, اور جہاں وہ آئی ہے وہ بھی اس کی مالک ہے, اس گھر کی بھی وہ مالک ہے, وہ خادمہ نہیں ہے. اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ مولا علی نے کہہ دیا, اس کو بھی دیکھے جانے کی ضرورت ہے کہ مولا علی نے کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز میں ایسی باتیں کہی تھیں. مولا علی کا قول مطلق نہیں ہے. دیکھیے یہی تو کہا جاتا ہے کہ قول معصوم کہاں مطلق ہے کہاں مقید ہے, اس کو دیکھنے جانے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی نہ ہے کہ مولا نے بہت سی باتیں, بہت سی ایسی باتیں ہیں جو جغرافیہ زمان و مکان, کہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے, کس موقع پر کہہ رہے تھے, کس ٹائم پہ کہہ رہے تھے, سرکمسٹانسز کیا تھے, یہ سب دیکھے بنا کسی عمل کو یا کسی قول کو کوٹ کر دینا آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ, یہ انتہائی حماقت کی بات ہے. اور یہ سب سے بڑی حماقت تو یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ بولیے, آپ جو ہیں وہ ناقص العقل ہیں. اگر وہ عورت پڑھی لکھی ہے, ایجوکیٹڈ ہے, تو وہ ہر معاملے میں اس کو بولنے کا حق ہے, ہر معاملے میں مشورہ دینے کا حق ہے. جی پروفیسر صاحب, ساتھ ہی یہ بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سرکمسٹینسز کے اوپر بیسڈ تھا جو مولا علی علیہ السلام نے کہا, تو اگر مولا علی علیہ السلام کی ہی زندگی پر نظر ڈالیں تو کیا ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رائے لی ہو؟ ہر موقع پہ رائے لی, ہر معاملات میں. بلکہ یہ تو جانے دیجئے گھر میں کام میں ہاتھ بٹاتے تھے, کئی موقع پہ پانی بھر کے لاتے تھے, دیتے تھے, ہر چیز میں رائے مشورہ کرتے تھے. رسول اسلام نے پوچھا حضرت علی سے کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا, تو آپ نے فرمایا اپنی عبادتوں میں مددگار پایا ہے نا, بہترین ساتھی پایا. تو اب آپ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو روئے زمین پر تمہارا کوئی کفو نہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ پیغمبر نے فرمایا کہ تم میرا ایک جز ہو. تو جو کچھ فضائل, کمالات, جو اچھائیاں رسول اسلام میں پائی جاتی ہیں وہ سب حضرت فاطمہ زہرا میں پائی جاتی ہیں. پھر ان کی آغوش میں جو پلا وہ جو ہے وہ کون بنا, یہ آپ دیکھیے, امام حسن, امام حسین, جناب زینب, جناب ام کلثوم, تو یہ لوگ ہیں, ہے نا. اور پھر یہ کہ دیکھیے بیٹی کیسی کہ جس کو باپ نے ام ابیہا کہہ دیا, زوجہ کیسی کہ جس کے لیے حضرت علی نے فرما دیا کہ اے فاطمہ آپ سے بہتر میرا کوئی عبادتوں میں کوئی ثانی نہیں تھا, ساتھی نہیں تھا, اور پوری زندگی آپ نے کوئی فرمائش نہیں کی ہیں. اور ماں کیسی کہ جس کے ایسے بیٹے ہوں اس کی ماں کیسی ہو سکتی ہے, اس کا آپ اندازہ لگا سکتی ہیں. اور ہر معاملے میں آپ دیکھتی ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ جو ہیں وہ پوری طریقے سے ایک فعال رول پلے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جی بے شک. اب جہاں بات ہوئی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پروفیسر صاحب, تو ہمیں یہ بھی دیکھنے ملتا ہے آج معاشرے میں, سوسائٹی میں, کہ جب بھی بات شادی کی آتی ہے تو ہماری فیملیز بڑی بڑی شادیاں کریں گی, لاکھوں روپے شادیوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں, ہر چیز ہمیں بہترین چاہیے, اچھے کپڑے, اچھا کھانا, اچھا جہیز. لیکن جب بات مہر کی آتی ہے تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے مہر تو فاطمی ہونا چاہیے. کس حد تک آپ اس کنسیپٹ کو آج کے ٹائم میں صحیح سمجھتے ہیں؟ بالکل غلط بات ہے. اور مہر فاطمی نام کی کوئی چیز شرعی اعتبار سے یہ نہیں کہ مہر تو فاطمی ہونا چاہیے. کس نے کہہ دیا آپ سے؟ بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کس کے گھر جا رہی تھیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے گھر جا رہی تھیں. رسول اسلام نے خود پوچھا تھا اے علی تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے, تو اس وقت
اسلام پہ کتنا سخت وقت پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھے، رہنے کی وسائل زندگی نہیں تھے، تو اس وقت مولا نے کہا تھا ایک گھر ہے، ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، تو آپ نے کہا زرہ بیچ ڈالو، زرہ بیچ کے جو کچھ آیا اس سے مہر دے دیا۔ آپ مہر کی اسپرٹ جانتی ہیں؟ مہر کیا ہے؟ اسلام نے مہر کیوں دیا عورت کو؟ یہاں پوچھا بھی نہیں جاتا کہ لڑکی کیوں کو دیا؟ مہر کتنا چاہیے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے مہر جیسی کوئی چیز کسی اور مذہب میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر مہر کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ عورت کے ہاتھ میں کوئی ایسی کیپٹل، کوئی ایسی پونجی ہونی چاہیے جس کی وہ اکیلی مالک ہو، جس کو وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے۔ اور مہر کی اسپرٹ یہ ہے کہ مہر لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اچھا، بالکل۔ اور وہ کبھی کبھی اتنا ہلکا بھی ہو سکتا ہے کہ 1000 روپے ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اتنا مہنگا بھی ہو سکتا ہے کہ 10 کروڑ روپے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ایسے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے کہ جس کی حیثیت 100 کروڑ کی ہے، تو کیا لڑکی کا مہر کو اپنا 5 کروڑ مہر مانگنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل حق حاصل ہے، بالکل حق حاصل ہے، کیونکہ اس کی بیوی کا سٹیٹس بھی اتنا ہی بلند ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے نا، لڑکی اگر مہر ڈیمانڈ کرے کہ مجھے فلاں رقم چاہیے یا یہ چیز چاہیے مہر میں، تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ گولڈ ڈگر ہے، یہ کتنی لالچی ہے، یا پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ مہر جتنا کم ہوگا وہ اللہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ کو عزیز ہے وہ حدیث۔ اس کی کانٹیکس کیا ہے؟ اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ شادی کو سماج میں آسان کرو، آسان کرو، ہر آدمی کر سکے۔ تو اب یہاں پہ یہی بات ہے کہ بھئی آپ لڑکے پہ ظلم نہ کیجئے، جو لڑکے کی صلاحیت ہے، جو اہلیت ہے۔ میں کہتا ہوں آج کل کے بچے ہیں، بہت سے ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، 1 لاکھ مہینہ، 2 لاکھ مہینہ سیلری پاتے ہیں، تو جو بچہ 2 لاکھ روپے مہینہ سیلری پا رہا ہے، اس کی بیوی کا مہر 10 لاکھ یا 15 لاکھ تو ہونا ہی چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایک سیکیورٹی منی ہے۔ کل کو وہ اس کو طلاق دے دے، فرض کریے طلاق اگر دے، تو وہ دوسری شادی کرنے سے پہلے کم سے کم کوئی پیسہ، کوئی مال تو اس کے پاس ہو جس سے وہ اپنا مینٹیننس کر سکے۔ تو ورنہ تو اس کی اسپرٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ جب سماج میں ہر ایک کو 1000 روپے مہر دے دیا جائے گا تو مہر کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی۔ اسلام نے مہر اس لیے دیا تھا کہ عورت کے ہاتھ میں ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ عورت کے ہاتھ میں ہو۔ غریب ہے تو کم ہے، امیر ہے تو زیادہ ہے، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ کوئی عورت پہ، مرد پہ ظلم تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ بھائی جو 100 کروڑ جو ہے وہ کمانے والا ہے، اس سے 10 کروڑ مانگے جا رہے ہیں، اور اگر 100 روپے کمانے والا ہے تو اس سے 10 روپے مانگے جا رہے ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ دیکھیے مولا نے تو اپنی جو ہے زرہ بیچ کے جو کچھ تھا وہ رسول کو لا کے دے دیا تھا، یعنی مولا کے پاس مال دنیا میں بس وہی ایک زرہ تھی اور کچھ نہیں تھا، وہ بھی ان نے مہر کے لیے پورا بیچ دیا، دے دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ نہیں پھر زرہ نہیں رہے گی میرے پاس، تو میں کیا کروں گا، یہ سب کچھ نہیں کیا۔ یا مولا، پھر تو مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول ہی کی حدیث ہے کہ کچھ نہ ہو تو ایک سورے کی تعلیم دے دو، وہی جو ہے مہر ہو جائے گا، تو میں بھی تعلیم دے دیتا ہوں۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اسپرٹ کو کل کر، دیکھیے ہر چیز کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، سماج میں اسپرٹ کو کیسے کل کیا جاتا ہے، یہ مہر اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے۔ اسپرٹ یہ ہے کہ لڑکی کے پاس کوئی ایسی بفر، ایک رقم رہے کہ کل کو کوئی موقع آ جائے تو وہ اس رقم کا استعمال کر سکے، خود اپنے لیے، اپنے مینٹیننس کے لیے اس کا استعمال کر سکے۔ اب حضور یہ ہے کہ اب آپ نے اس کی اسپرٹ کو ختم کر دیا کہ سب کو اتنا لوور اس کا کر دیا کہ اب معلوم یہ ہوا کہ کسی نے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی بہت سے نکاح سماج میں پڑھائے ہیں کہ لوگوں نے ایک 14,000 کا سبق پڑھ لیا ہے، جس کو دیکھو 14,000۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی تو اپنی حیثیت کے حساب سے کرو نا، یہ 14,000 کتنے سالوں سے چل رہا ہے؟ سینکڑوں سالوں سے تم 14 پہ اٹکی ہو، تمہاری سوئی 14 پہ اٹکی ہوئی ہے۔ ارے بھی 14,000 یا 12,000 یا پنجتن کے نام پہ 5,000، ہاں 786، اب یہ سب جسے کہتے ہیں نا بیکار کی باتیں ہیں۔ 14 سے آپ کی اتنی جو ہے وہ محبت ہے، عشق ہے، تو اور چیزوں میں 14 کریے نا، تو 14 لاکھ کریے۔ پھر آپ 14,000 کیوں کر رہے ہیں؟ 14 لاکھ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اور بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ 1400 ہو جائے۔ یہ سب غلط ہے، یہ سب گمراہی ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ سچی بات یہ، میں نے پھر کہا، اسلام جو ہے وہ اعتدال ہے، مڈل پاتھ ہے۔ مڈل پاتھ یہ ہے، کمزور ہے، غریب ہے تو اس کا ہلکا مہر، صاحب عزت ہے، صاحب دولت ہے تو اس کا زیادہ مہر۔ اس میں کون سی بات ہے؟ عورت کی کوئی خود سیلف ریسپیکٹ ہے کچھ یا نہیں ہے؟ کیا ڈگنیٹی ہے یا نہیں ہے؟ کہ
جا تو رہی ہے وہ کروڑپتی کے گھر، مہر ہے اس کا 14,000، وہ 14,000 تو کسی بھی وقت اس کے منہ پہ مار کے کہا جائے گا جاؤ تم اپنے باپ کے گھر جاؤ. بالکل ٹھیک، تو ایبسلیوٹلی بالکل. تو اور دوسری بات، کم سے کم مہر اتنا ہونا چاہیے کہ کل کو جو ہے وہ اگر کوئی طلاق دینا چاہے تو اس کو مہر کی رقم روک سکے کہ ابھی مجھے اتنی مہر کی رقم دینی پڑے گی، اس سے بہتر ہے کہ نبھانے کی وہ کوشش کرے، ہے نا. اور اگر 14,000 ہی آپ رکھتے چلے آئیں گے تو 14,000 تو کوئی کبھی بھی اس کو دے سکتا دے دیتا ہے. تو رقم جو مہر کی رقم ہے وہ اس عورت کا اسٹیٹس دکھاتی ہے کہ بھئی وہ کس کی بیوی ہے. آدمی یہ بھی سوچے کم سے کم کہ بھئی اس کا یہ میری بیوی ہے تو اس کا کوئی اسٹیٹس ہے یا نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کی مہر کی رقم ہونی چاہیے. تو میں اپیل کروں گا اپنے قوم کے علماء، ذاکرین، خطباء، جو لوگ نکاح پڑھاتے ہیں اور چیزیں کرتے ہیں، دیکھیے للہ آپ لوگوں کے کرنے سے کیا نہیں ہو سکتا. تو آپ سماج میں یہ چیز کریے کہ مہر کی رقم کو بڑھائیے، ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی پہ ظلم کیجیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مزدور کی جو ہے مہر رقم 50 لاکھ کر دی جائے، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں حالات کے حساب سے مہر ہوتا ہے. تو جو متمول لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جن کی جو صاحبان دولت ہیں، وہ کیوں نہیں دیتے اپنی بچیوں کو، اپنی بہو کو مہر دینے پہ کیوں نہیں تیار؟ جی پروفیسر صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین طور پر مہر کا کنسیپٹ تو کلیئر کر دیا، اور ساتھ ہی ابھی آپ نے ایک لائن کہی تھی کہ عورت کی اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے یا نہیں. لیکن جہاں تک معاشرے کو دیکھ رہے ہیں ہم آج، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ رہ جاتی ہے؟ تاکہ یہاں تو ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے باہر جانا ہو، کسی سے ملنے جانا ہو، جاب پر جانا ہو، اپنے دوست سے ملنے جانا ہو، کوئی کام سے جانا ہو، انٹرویو کے لیے جانا ہو، تو اکثر لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شوہر کے پرمیشن کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی. پھر بڑھ کر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ میری ماں کی پرمیشن کے بغیر گھر میں نہیں جا سکتی، آپ ان سے پوچھے بغیر نہیں جا سکتی. اور پھر یہ کہا جاتا ہے ہم نے نہیں لگائے ہیں ریسٹرکشن، ہم تو بہت ماڈرن ہیں. یہ جو ہے یہ تو اسلام نے کہا ہے. کیا اسلام وہ جو انسان کو فری پیدا کرتا ہے، فریڈم دیتا ہے، اس نے کسی لڑکی کے پیر کسی کی اجازت سے باندھے ہیں؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیے یہ سب باتیں وہی ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے پراپر انڈرسٹینڈنگ کے بنا جب شریعت کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو یہی نتائج برآمد ہوتے ہیں. ایسے کہتے ہیں حرام ہے، آپ شوہر کی مرضی کے بغیر گھر کے باہر قدم نہیں رکھ سکتی، اسلام نے حرام قرار دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں کیا یہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے؟ ایسا نہیں. یہ بھئی عورت کو بہت سی چیزیں، دیکھیے ہم اس وقت آپ کے چینل کے تھرو بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سی باتیں وقت اور حالات کے اعتبار سے ہوتی تھیں. جہاں پر جو وہ بہت سے ایسے معاملات تھے، وقت تھے ایسے کہ جہاں عورت ہر وقت خطرے میں رہتی تھی، وہاں یہ کہا گیا کہ وارز ہوا کرتی تھی. بالکل. تو وہاں پہ یہ کہا گیا کہ بھئی کم سے کم شوہر کو پتہ رہے کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے، کل کو اس کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ ہو جائے. فونز نہیں تھے تب، نہ فون تھے، نہ معاملات تھے، نہ کانسٹیٹیوشن اس طرح کے ہوا کرتے تھے، نہ شہروں میں اتنی سیکیورٹی کے طریقے ہوا کرتے تھے، نہ CCTV کیمرہ ہوا کرتا تھا. اس وقت عورت کی حیثیت بہت ولنریبل ہوا کرتی تھی. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی وضع کی گئی تھیں، ایسی بات بتائی گئی تھی کہ بھئی عورت اگر جائے تو بتا کے جائے تاکہ شوہر کو پتا ہو کہ میری زوجہ کہاں ہے، ورنہ معلوم ہوا کہ کون اس کو غائب کر دے، پتہ ہی نہ چلے صفحے سے، تو پھر کیسے پتہ چل جائے. اور یہ کہنا تو بالکل ہی غلط ہے کہ اب میں اپنے جو اختیارات ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں اپنی ماں کو، کہ اب ماں کو تو بیچ میں کہیں نہیں لایا گیا ہے کہ ماں کی اجازت. دیکھیے سب کچھ میوچول انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہے. آپ کی میوچول انڈرسٹینڈنگ تو ایسی ہو سکتی ہے کہ خود ساس یہ کہہ سکتی ہے بہو سے کہ بہو میں فلاں جگہ جا رہی ہوں، مجھے دیر لگ سکتی ہے، اور بہو بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ جو ہے وہ ہم وہاں جا رہے ہیں، دیر لگ سکتی ہے. بتائیے. اور یہ سب چیزیں پیار اور محبت کے ساتھ ہیں کہ بھئی محبت ہے، آپ کی اجازت ہے میں وہاں چلی جاؤں، ذرا سا میں تھوڑا دیر ہو جائے گی. ایسا یہ سب اپنی وہ محبت والی باتیں، جس طرح آپ اپنی ماں سے اجازت طلب کرتی ہیں، اپنی باپ سے اجازت طلب کرتی ہیں ان کے بزرگ ہونے کی وجہ سے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ بیٹی ہیں یا آپ عورت ہیں، بلکہ انہیں ٹینشن نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا ہے، ایسی حالات ہیں. یہ سب دیکھیے یہ سب چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں کہ عورت کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ نہ ہو. دیکھیے میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے یہاں ایک بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے. تو اگر ہمیں بازار میں سودا لینے کی بات ہوگی تو ہم بیٹے سے کہیں گے بیٹا تم لے آؤ، کیونکہ ہم بیٹی کے لیے تھوڑا سا پروٹیکٹیو ہیں، ہم اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں سماج کی نظروں سے، سماج کی برائیوں سے اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے غیر برابری جو ہے اس کو سکھا رہے ہیں، بلکہ جو تعلیم میرا بیٹا حاصل کر رہا ہے وہی ہماری بیٹی حاصل کر رہی ہے.
تو یہ چیزیں میوچول انڈرسٹینڈنگ میں تو اچھی لگتی ہیں, خوبصورت ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ اجازت کے بغیر قدم نکالا تو یہ ہوگا وہ ہوگا, حضور یہاں پہ بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے سماج میں, شریعت میں, اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وقت بدل چکا ہے. اب لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں, اب لڑکیاں بہت سی چیزوں کو سمجھ رہی ہیں, جان رہی ہیں, حالات بدل چکے ہیں, ٹیلی فون موجود ہے, سب کچھ ہے. تو ایسے حالات میں اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ظلم کو چھپایا نہیں جا سکتا, ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ سب غلط باتیں ہیں. اور خاص طور پہ مطلب دیکھیے پریشر, محبت کے ساتھ ہر چیز, مثلا شوہر ہے وہ آپ کو بتا کے جاتا ہے کہ بھئی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. جب خود میں نکلتا ہوں تو میں اپنی بیوی سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, مجھے دیر ہو سکتی ہے. تو اب اس کو آپ کیا کہیں گی؟ اجازت مانگنا کہیں گی, انفارم کرنا کہیں گی, جو آپ کہیں. وہی ہماری وائف ہے جو ہم سے کہتی ہیں کہ بھئی میں فلاں جگہ جا رہی ہوں, مجھے ضروری کام ہے, یہ کر سکتی ہوں. یہاں پہ یہ باتیں کیسے آ گئیں کہ وہ کیا اسلام نے جو ہے نکاح نامے کے ساتھ آپ کی غلامی کا پٹا ان کو لکھ دیا تھا کہ اب یہ تمہاری غلام ہے, یہ تمہارے گھر کمرے سے جو قدم نکالے گی تو تمہاری, بھائی وہ مالکن بن کے آئی ہے, نوکرانی بن کے تو نہیں آئی ہے. تو اب اسلام میں دیکھیے یہ بھی جانتے ہیں آپ, میرج یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اصل میں معاملہ یہی ہے کہ دوسرے مذاہب سے ہم نے جو بہت سی چیزیں ادھار لے لی ہیں, اس میں یہ بھی چیزیں ہیں. تو اسلام میں میرج ایک کانٹریکٹ ہے, تو آپ کو کیسے کہا جاتا ہے, اور کانٹریکٹ دو برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے, اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم اجازت کے بغیر نکل گئی تو تم نے فعل حرام کیا. اور میوچول چیزیں ہیں, میوچول محبت کی چیزیں ہیں, محبت اور بھروسہ اور وشواس جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے, وہ تو اس رشتے کی بنیاد ہے. اس میں تو یہی ہے کہ شوہر گھر جائے تو بیوی کو بتا کے جائے, بیوی گھر جائے تو شوہر کو بتا کے جائے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, تو بڑی اچھی بات ہے. یہ ازدواجی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ سب ایک دوسرے کا پہ بھروسہ کریں, سب ایک دوسرے کا احترام کریں, لیکن اس کی وجہ سے بیجا دباؤ بنایا جائے وہ غلط بات ہے. بالکل ٹھیک. پروفیسر صاحب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج شاید ہماری وہ سسٹرز جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں, جو نہ جانے کتنے مسئلوں میں الجھی ہوئی رہتی ہیں کلچرل ڈفرینسز کی وجہ سے, کلچرل ایشوز کی وجہ سے, جسے اسلام کے نام پر ان پہ تھوپا جاتا ہے, شاید آج انہیں تھوڑی راحت محسوس ہو رہی ہوگی. آپ کی وجہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ. جی ویورز, آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں, حقوق نسواں کی بات کریں تو اسلام نے کہیں بھی عورتوں کو دبایا اور گھٹایا نہیں ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تو عورتوں کو برابری کا حق دیتا ہے. تو وہ حق جو پروردگار عالم نے عورتوں کو دیا ہے, بھلا اسے چھیننے کا حق ہم نہیں رکھتے. ایسے ہی سوالوں کے اور جواب آپ دیکھیں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.